کے انعامات میں نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور مگر میں ہے جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو گئی۔ یہ پیغام رہ گیا تھا، یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی ہے۔ بابا جی کسی نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی دو طریقے ہیں، اس کی وضاحت یہ مطلب بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ فرمائیں۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا سا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جاتی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے، مطلب سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ بابا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹیاں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے، باادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ دیکھیں اللہ نے سسٹم دیا، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ اور ہم ہی نے الہام کیا فسق و فجور، دونوں چیزیں تمہیں بتا دی، ان میں سے چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ کی طرف جاتے ہو یا تم شیطان کی طرف جاتے ہو، یہ تمہارا اختیار ہے، اسی وجہ سے تمہاری پوچھ ہوگی۔ ہم دنیا کے جھوٹے ترین لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم نے اعمال اپنے تبدیل نہ کیے، آپ دیکھیں محلے کی گلی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شہر کو ٹھیک کر دے، مگر کیا کبھی کسی نے کاوش کی کہ اس سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے 2000 روپے جیب سے نکال کے وہ خرچ کر دے؟
اور وہ کھڈا بھر دے، یا اور کوئی ایسا کام، کبھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ کام میں کروں، یار میرا ملک جو ہے بدنما نظر آ رہا ہے۔ اداروں میں جاتے ہیں، کتنے بندے ملازم ہیں، کیا کبھی کہ ضمیر کسی کا جاگا کہ میں بر وقت دفتر پہنچ جاؤں؟ کبھی اس کو یہ احساس ہوا؟ دعا تو وہ بھی کرتا ہے جمعے میں علیدین میں پاکستان کی بہتری، تو کیا ان بے عمل دعاؤں سے کیا پاکستان کی بہتری ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھ سے بھی آپ ایسی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں؟ میں زندگی گزر گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدا نخواستہ جس سے مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اس کے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں، دعا تو میں کرتا ہوں، تڑپ کے کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ملائیشیا میں مہاتیر محمد دے دیا، ایران میں احمدی نژاد دے دیا، ترکی میں اچھا حکمران دے دیا، مغرب میں اچھے حکمران ہیں، پاکستان میں آج تک نظام حکمرانی جو ہے وہ اس کے عوام کو مطمئن نہیں کر سکا، آگے لے کے نہیں چل سکا، ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے، ہم پیچھے مڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ خالی دعاؤں سے ہو جائے گا؟ ساری قوم مل کے اللہ کے حضور گر گڑائے، اپنے برے فعل چھوڑے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ریکویسٹ کرے کہ پروردگار عالم تو پاکستان کے لیے بہتری لکھ دے، اس کے مستقبل کو خوبصورت بنا دے، اس کو پائیدار بنا دے، برکت والا بنا دے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو امن کی جگہ مقرر فرما دے، ہر آدمی یہاں عزت سے رہے، سکون سے رہے، اس کو تعلیم ملے، اس کو علاج ملے، اس کو خوراک ملے، اس کو عزت ملے، اور کسی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اب آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں فلاں ریاست مدینہ کی، اس کی ایک بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ فلاح تب شروع ہوتی ہے جب سب کچھ سب کے لیے ہو، جب لوگوں کے لیے الگ الگ فیسلٹیز ہوں، الگ الگ سیر کی جگہ ہو، الگ الگ کھانے پینے کے بندوبست ہوں، الگ الگ حقوق ہوں، الگ الگ فرائض ہوں، تو پھر کہاں برکتیں آتی ہیں؟ برکت تو تب آئے گی کہ جو ملازم ہے، جو خادم ہے، جو غلام ہے، اس کی باری پہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہو، اور خلیفہ کی باری پہ خلیفہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہو۔ ویسے برکت نہیں آئے گی۔ دعائیں ضرور کریں، مگر دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمارے جھوٹ اور منافقت کو ہم سے نکال دے، ہمیں سچائی کے راستے پہ گامزن کر دے، ہمیں دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے، ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کا طریقہ عطا فرما دے، اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ جہاں تک ویسے سمجھنے کی بات ہے، میں پاکستان کے مستقبل سے پوری طرح پر امید ہوں، نئی نسل سے پر امید ہوں، اور اللہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا میں بے پناہ عزت اور وقار حاصل کرے گا، بے پناہ عزت والی جگہ پہنچے گا، اور یہاں امن ہوگا، لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کا جان و مال محفوظ ہوگا۔ انسانوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، صرف اللہ کے آگے گر گڑانا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی میں نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں، کیونکہ دعا کے ایک عمل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ آپ جب بدر میں تشریف لے گئے تو میدان بدر میں آپ نے دعا کی کہ اللہ جو بندوبست مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے اپنی بساط بھر کیا، اب اگر تو نے ہمیں فتح سے ہمکنار نہ کیا تو زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب سمجھنا یہ ہے
دعا ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے ایکٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے قبول فرما تاکہ اس میں بہتری آئے۔ پاکستان میں کسی شعبہ زندگی میں آپ کر لیں، جمعے کو دعائیں ہو رہی ہیں مساجد۔ آج میرا گمان تھا کہ بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے بعد بادل برسے ہیں، بارش ہوئی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کوئی رکشے پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کا جذبہ حیران کن ہے کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غور تو کرتے ہیں، سوچتے تو ہیں کہ یہ میری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، انہیں قبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ایک کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی سج گیا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں۔ جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کے نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔
اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ کر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے، تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دی۔ کیوں؟ نوالا حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے، تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نے جھٹکنا ہے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو استادوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یا اپنے مرشد سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو سٹرینتھن کر دے، مضبوط کر دے، کہ آپ نفس اور شیطان کے سامنے کھڑے ہو سکو، جہاد کر سکو۔ جو استاد آپ کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ شیطان کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے ہمیں روزہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ روزہ تو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ سوم ہے، سوم، یہ بھی غور طلب ہے۔ عربوں میں جو گھوڑا سرکش ہو جائے، سوار کو اوپر بیٹھنے نہ دے، گرا دے، بھاگ جائے، پریشان کرے، اس کے دونوں پاؤں اگلے اکٹھے کر کے باندھ دیے جاتے تھے، اور ایسے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو رسی سے اس کو پکا باندھتے تھے۔ اس پاؤں باندھنے کو سوم کہتے تھے۔ تو سرکش گھوڑے کو باندھنے کو سوم کہتے ہیں۔ ہمارا جو سرکش نفس ہے، اس کو باندھنے کا نام سوم ہے، اس کو سوم کہتے ہیں۔ ہمارے سرکش نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ آپ کے اندر کی جو سرکشی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہ اتنی معتبر چیز ہے، اتنا اعلیٰ طریقہ ہے کہ وہ آپ کے اندر کی جو سرکشی ہوتی ہے، جو بغاوت ہوتی ہے، جو شرارت ہوتی ہے، روزہ اس کو قابو کرنے کے لیے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور تم پر بھی، تاکہ تقوی حاصل کر سکو، تاکہ تقوی حاصل کر سکو۔ اب تقوی جو ہے وہ بذات خود ایک بڑی کمال کی چیز۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں، جب تیری تنہائیاں پاک ہو جائیں تو متقی ہو جاتا ہے۔ زمانے سے تو ہم ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے۔ مگر جب آپ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں، اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کر لیں، تنہائی میں بھی غلط مت سوچیں، تنہائی میں بھی غلط کام مت کریں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ صبح سے شام تک آپ کو فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ اللہ کا کیا نقصان ہے آپ کے کھانے پینے میں؟ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا تو کم سے کم کنٹرول ہو جائے کہ ایک خاص ٹائم تک آپ کوئی چیز کھائیں پیئیں نہیں، رک جائیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، دنیا میں جتنے جانور سدائے جاتے ہیں، انسان ریچھوں کو سداتا ہے، شیروں کو سداتا ہے، ان سے ڈانس کرواتا ہے سرکسوں میں، ہاتھیوں کو سدھار لیتا ہے، اژدہوں کو سدھارتا ہے، چیتوں کو سدھارتا ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ سے بھی کام لیتا ہے۔ مگر ان سب کو ٹرینڈ کیسے کرتا ہے؟ بھوک دے کر، بھوک دے کر۔ جب ان کو بھوک دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں اپنا نام لکھوا لوں، اس کے لیے روزہ ہے۔ وہ متقی تبھی بنے گا جب بھوک کا عادی ہو جائے گا۔ تو ہمیں سوم دیا گیا، روزہ دیا گیا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ کے ہاں دو تذکرے ملتے ہیں، ایک نیکوکار اور ایک پرہیزگار۔ نیکوکار نیک اعمال کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ مگر پرہیزگار اللہ کے ان فرما برداروں کو کہتے ہیں جو کاموں سے اللہ روکے اس سے رک جائیں۔ تو روزہ نہ کرنے کی عبادت ہے، کرنے کی عبادت نہیں ہے، نہ کرنے کی عبادت ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور یہ مشکل ہوتا ہے۔ جو کرنے والی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں تو انسان کا نفس بھی پھولتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجدوں میں جا رہا ہے، اور یہ تو پرہیزگاری کا کام ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ اللہ کی فرما برداری میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ مشکل کام ہے مگر اللہ کے مقبول ترین ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ روزے کی جزا
کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، صرف میں دوں گا۔ کیوں؟ آپ کے روزے کو فرشتے ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، لکھا جا چکا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کے اتنے اعمال ہیں، کاغذ بھرے ہوئے ہیں، تو لے کے جاتے ہیں، فرشتے لے کے جا رہے ہیں جنت میں داخل کرنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو روک دو اور دوزخ میں لے جاؤ۔ اے اللہ، اس کے تو کاغذ اتنے بھرے ہوئے ہیں، اتنا فیصلہ۔ اللہ نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور وہ نیت ہے۔ تو روزہ نیت ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ فرشتے عمل ریکارڈ کر سکتے ہیں، نیت ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ تو نیت صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ تو روزہ آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا کوئی اس میں ایسا عمل نہیں ہے، صرف آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، غصہ چھوڑا ہے، جھگڑا چھوڑا ہے، شرارت چھوڑی ہے، لذات چھوڑی ہیں، شہوات چھوڑی ہیں۔ یہ روزہ جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بناتا ہے۔ مجھ سے کچھ دوست سوال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ چلہ کشی سے اللہ ملتا ہے، وظائف کرنے سے اللہ ملتا ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا 3 باتوں سے اللہ ملتا ہے: خاموش رہنے سے کہ تمہیں سوال کا جواب آتا ہو اور دوسرے کے جذبات کا احترام کرو، اسے فتح کرنے کی کوشش نہ کرو، خاموش رہو۔ بھوکا رہنے سے، فاقے کرنے سے، اور رات کو سجدے کرنے سے۔ تو روزوں میں آپ بھوکا رہتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، آپ کے پاس چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو صبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے پوچھتے ہیں طائف میں کہ ان کو ہم سب کو، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں آپس میں، ان کو پیس دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مطلب ہے یہ برا سلوک کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ پاور ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، پاور ہونے کے باوجود چیز کا استعمال نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ تو روزے کا سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سارے اسباب میسر ہوتے ہیں جن سے اس نے مغرب تک آپ کو روکا ہے اور آپ نہیں کرتے۔ تو یہ صبر ہے، اور صبر کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آپ روزے میں ہوتے ہیں۔ روزہ اتنی معتبر اور متبرک چیز ہے، اور اگر انسان کے اندر یہ برداشت پیدا کرنے کا ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے، جس انسان میں برداشت پیدا ہو جائے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، اس کو فیلئر نہیں ہوتا، اس کے جھگڑے نہیں ہوتے، اس کے مقدمے نہیں ہوتے، اس کے شکوے نہیں ہوتے، اس کے گلے نہیں ہوتے۔ یہ انسان کو معتبر بنا دیتا ہے، مقدس بنا دیتا ہے۔ اور روزہ آپ کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود، چیزیں دسترس میں ہونے کے باوجود آپ استعمال نہیں کر رہے۔ یہ روزے کی کوالٹی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انسٹرومنٹ آپ کے لیے رکھ دیا ہے کہ اگر یہ آپ استعمال کریں تو آپ عظیم لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو روزہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، آپ کی زندگی کے انداز بدل دیتا ہے۔ اگر آپ میں برداشت پیدا ہو جائے، گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا، بہن بھائیوں سے کسی تنازع میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کسی بھی معاملات میں آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ جو سڑکوں پہ شور ہوتا ہے عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ برداشت ہو جائے تو کوئی نہ ٹریفک رکے گی، نہ شور ہوگا، نہ ہارن ہوں گے۔